بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ جن سے بندہ پیار کر لیتا ہے یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، کئی دفعہ یہ بڑا تنگ کرتے ہیں۔ بندہ پیار بھی رستے پہ رکھے تو اچھا رہتا ہے۔ محمود غزنوی کا ایاز سے پیار ہو گیا تھا۔ ایاز خادم تھا، غلام تھا۔ غلام نے تو آقا سے پیار کرنا ہی تھا، پر یہ غلام ایسا تھا۔ اقبال تعریف کرتے ہیں، کہتے نہ غزنوی میں تڑپ رہی اور نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ رنگ نہیں ملتا۔ ایاز کی زلف میں بھی بڑا خم تھا، اس میں بھی کچھ خوبیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے پیار کرنے کو جی چاہتا تھا۔ پورا شعر پڑھ دوں تو میرا خیال ہے پھر ہی سمجھ آئے گی آپ کو۔ وہ کہتے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ تو ایاز سے بڑا پیار تھا، اور اگر غلام اور آقا کا پیار ہو تو دو چار شخص سازش کرنے والے نہ ہوں تو پھر بھی مزہ نہیں آتا۔ یہ ہونے چاہیے، یہ مزہ بڑھاتے ہیں، یہ اس ذائقے میں لذت ہونے چاہیے نا۔ دو چار بندے دیکھیں نا جی، نعمت ہو تو کوئی اثر کرنے والا ہوتا ہے، دو چار بندے ہونے چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اچھی علامت ہے، بری نہیں ہے۔ تو سازش کرنے والے بھی ہر وقت سازش کرتے تھے۔ تو ایک دن سارے اکٹھے ہو کے نا، لوگوں کے ہاتھ کو شے نہیں آتی لڑائی کرانے کی، کوئی شے نہیں ہاتھ آتی، تو پھر وہ کہانیاں بناتے، پلاننگ کرتے، کوئی چیز مل نہیں نہ رہی، تو پھر وہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، وہاں گئے تھے تو پھر یہ بھی تو ہوا ہو۔ پھر اس طرح کر کے لوگ نا داستان سرائی کرتے۔ تو کہنے لگے لوگ آ کے محمود غزنوی سے کہ بڑے یہ پیارا بن کے، میٹھا بن کے، لاڈلا بن کے آپ کو دکھاتا ہے، آپ سے تحفے وصول کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے عصر کے بعد کہاں ہوتا ہے؟ محمود کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے کہا روز عصر کے بعد یہ جاتا ہے، اس لیے جنگل کے اندر ایک مکان بنایا، وہاں پیسے جمع کر رہا ہے، آپ کو ادائیں دکھاتا ہے، آپ سے سونا بھی لے لیتا ہے، ہیرے جواہرات بھی لے لیتا ہے، وہاں جا کے جمع کرتا ہے، تو یہ تو کل کو بغاوت کر دے گا آپ کے خلاف۔ اب بات بڑی دل کو لگنے والی تھی، واقعی وہ سوچنے لگا کہ کبھی اس نے بتایا نہیں عصر کے بعد کہاں ہوتا ہے، روز ہی غائب ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد، کہاں جاتا ہے؟ اتنا غصہ آیا محمود کو کہ یار آج تک نہیں بتایا اس نے کہ کہاں ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے پتہ کرنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھی اور ایاز حسب عادت نکل پڑے۔ ایاز جا رہے تھے، جاتے جاتے وہ جنگل میں داخل ہو گئے، تو محمود نے کہا سپاہی نہیں بھیجنے، میں نے خود پتہ کرنا ہے کہاں جاتا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جنگل کے اندر جا کے ایک جھونپڑی آئی، اور جھونپڑی کچا مکان، لکڑی کا دروازہ، باہر سے تالا لگا ہوا۔ ایاز اس کے قریب گئے اور پہلے دائیں بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر تالا کھولا اور اندر چلے گئے۔ اندر جا کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب وہ جب اس نے حیرت انگیز انداز میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو محمود اور پریشان ہوئے کہ یہ کوئی ہے تو صحیح نہ چکر، نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی کیا حاجت ہے۔ محمود وہ اندر گئے تو اس نے باہر سے بڑے غصے کے ساتھ دروازہ بجایا، زور زور سے کھٹکھٹایا۔ ایاز نے بڑے پریشان ہو کے دروازہ کھولا تو محمود نے دھکا دے کے اسے پھینکا، کیا ہے یہاں، لینے آتے ہو، کیا رکھا ہے، کیا چھپایا ہوا ہے؟ جب آگے بڑھ کے دیکھا تو ایک پھٹا پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئی جوتی، ایک بوسیدہ سی چٹائی، تھوڑا سا سامان، ایک پرانی طرز کا تھیلا، یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں بکھری، اور بڑی سجا سوا کے ایاز نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو محمود کہنے لگے کیا ہے یہاں، کیا لینے آتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ ایاز کہنے لگا بادشاہ اب اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو پھر آپ دیکھ ہی لیں یہاں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا دیکھ تو لیا ہے، پر لوگوں نے کچھ اور بتایا تھا، جو معاملہ کیا ہے، کیوں آتے ہو یہاں چھپ کے، چوروں کی طرح تمہارا آنے کا انداز ہے، آگے دیکھتے ہو، بائیں دیکھتے ہو، پیچھے دیکھتے ہو۔ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ جی جو آج آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا، میں اسی دن کے لیے روز یہاں آتا ہوں، اسی دن کے لیے روز یہاں آتا ہوں۔ اس نے کہا میری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو کہنے لگا پھر سمجھ لو، جب میں تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ جو یہاں کرتا پڑا یہ میں نے پہنا ہوا تھا،
اللہ جو ٹوٹے جوتے پڑے ہیں اس دن یہ میں نے زیب تن کی ہوئی، یہ میرے پیروں میں تھے، اور یہ میرا پھٹا پرانا تھیلا میرے پاس تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس دن میں آیا تھا تو میں نے پہنی ہوئی تھی۔ روز عصر کے بعد آ کے نا یہاں تو میں اپنی اوقات یاد کرتا ہوں۔ تیرا کیا ہے؟ تو بادشاہ ہے، کل کو تو بگڑ جائے، تو ناراض ہو جائے، تو مجھے بھگا دے۔ آج میری بڑی شان و شوکت ہے، لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، پر اگر تو بگڑ گیا تو پھر میں روز اس لیے یہاں اپنا ماضی یاد کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ کپڑے پہننے پڑ جائیں تو مجھے تکلیف کوئی نہ ہو، مجھے ایک وصیت نہ ہو۔ میں روز آتا ہوں، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے بھلا ہی دیا ہے کہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ اس کو یاد کرو جس مالک نے تمہیں نوازا، تمہیں عطا کیا، تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ تم تو بھولتے جا رہے ہو، تمہارا تو مزاج بدلتا جا رہا ہے، تمہیں تو خیال ہی نہیں۔ بے قدراں دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری، چنگا ہوا لڑ نیڑے چھٹا، کتے عمر نہیں لنگی ساری۔ بے قدری کرتے ہیں لوگ اپنی نعمتوں کی، بے قدری احساس نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اللہ نعمت دے تو اس پہ اترائے نہیں، کبھی شکر ادا کریں، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، اپنے احساس کو ہمیشہ۔ لوگ تو بڑے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ جاتے ہیں، بڑے قریبیوں کو، بڑے قریبی بہن بھائی رستہ تکتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کبھی آپ کی مشغولیت اور مصروفیت بڑے عروج پہ ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو یاد رکھنا جو تمہاری تنہائیوں کے دوست تھے، جو تمہاری غربتوں کے ساتھی تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا جب فتح مکہ ہوئی تو سرکار نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج تو مر گئے ہیں پہلے سارے کافر، تو اگر آج حضرت بلال کے علاوہ کسی کو کہہ دیا جائے اذان کا تو کیسا؟ تو حضور فرمانے لگے جب مار کھانے کی باری تھی تو بلال، پتھر کھانے کی باری تو بلال، اور تلواریں احد بدر میں چمکے تو بلال، تو آج اللہ شانیں دے تو کوئی اور اذان پڑھے؟ فرمایا آج تعارف کرانے کا وقت ہے، تو میں آج ساتھ چلنے والے چودھریوں کا تعارف کرا دوں۔ حضور نے فرمایا انہیں کعبے کی چھت پہ کھڑا کرو تاکہ تعارف ہو جائے کہ یہ محمد عربی کا نام ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ فرمایا یہی چڑھیں گے کعبے کی چھت پہ۔ اپنے احساس کو زندہ رکھیں، طبیعت کو تازہ رکھیں، اور کبھی بھی نہ شعوری طور پر اور نہ غیر شعوری طور پر کسی تکبر کا، کسی احساس کا کبھی شکار نہ ہو، کبھی بھی کسی چیز کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، اپنے احساسات کو خوبصورت رکھیں۔ اگر آپ اپنا ماضی یاد رکھیں گے تو آپ ایک پھول رہیں گے جس کے خوشبو آئے گی، سبحان آپ اللہ، ایک بہار ہوں گے جو لوگوں کو ٹھنڈک دے گی۔ لیکن اگر آپ کوئی بہت تناور چیز بن گئے تو دنیا سے کٹ جائے گے۔ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ زیادہ بڑے ہو گئے پھر وہ کونوں میں چلے گئے، نہ ان سے کوئی مل سکا، نہ ان کے قریب کوئی پھٹک سکا، ان کے اپنے بھی ان سے دور ہو گئے۔ یوں نہ کریں، یاد رکھیں کہ ہم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔